شیخ سعد الشتری ہیں. آج اذاعت القرآن الکریم مملکت العربیہ السعودیہ، وہ پروگرام جسے آپ نور علی الدرب کے نام سے جانتے ہیں، شیخ سعد الشتری سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. فهل من مدکر. من هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله بمعرفة معاني هذه الآيات القرآنية. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو آیات نازل فرمائی ہیں انہیں آسان طریقے سے آپ سمجھ بھی سکتے ہیں اور ان پر عمل بھی کر سکتے ہیں. ایک انسان کو قرآن کریم کی آیات پر تفکر اور تدبر کرنا چاہیے اور اہل علم کی تفاسیر سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، ان تفاسیر سے جو کہ قرآن کریم سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کر کے آراستہ آپ کی خدمت میں تفاسیر پیش کرتے ہیں. قرآن کریم کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے کی صداقت بیان کرتی ہیں، ایک دوسرے کو واضح کرتی ہیں، اور قرآن کریم کی آیات ہی اپنی تفسیر اور وضاحت بیان کرتی ہیں. قرآن کریم جب آپ پڑھیں تو آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین انسانیت سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے، آپ سے مخاطب ہے. ان کی وہ جو آیات ہیں ان کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو روکا جا رہا ہے، آپ کے لیے فضیلت بیان کی جا رہی ہے، آپ کے لیے قرآن و سنت پر عمل کرنا آسان ہو، یہ سوچ آپ کو دی جا رہی ہے. ومن الأمور التي تجعل الإنسان يتدبر القرآن أن يعرف معاني اللغة العربية ودلالات ألفاظها. قرآن کریم میں تدبر پر گفتگو کی جا رہی ہے تو یہاں وہ جو حق ہے قرآن کریم کا، اس کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا، وہ تبھی کما حقہ حاصل ہو سکے گا جب آپ عربی زبان پر مہارت حاصل کریں گے، جب آپ عربی سمجھنی شروع کر دیں گے. قرآن کریم کی آیات کو پڑھنا اور تدبر کرنا اور سمجھنا آپ کے لیے اس وقت بہت آسان ہو جائے گا جب آپ عربی زبان سیکھ لیں گے. ولماذا أتى بحرف جر مغاير في الموطن الثاني الموطن الأول. جب قرآن کریم میں الفاظ، چنندہ الفاظ اللہ رب العالمین آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے، اس کے پیچھے پشت معنی اور مفہوم چھپا ہوتا ہے.